السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ سب سے پہلے میرے جتنے دوست احباب ہیں، اس ریکارڈنگ کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا ہے، آپ کو پورا سننا ہے، تبھی آپ اس ریکارڈنگ کو سمجھ پائیں گے۔ اور بہت باریکی باتیں ہیں اس کے اندر، سمجھنے والی باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے اسی بچی کے تعلق سے درخواست کرتا ہوں، ہماری جو عالمہ بچی ہے جس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، 11 تاریخ کو اس کو کیمو چڑھنا ہے، اس کے بعد 22 تاریخ کو دوسرا کیمو چڑھنا ہے، جس کا خرچہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر مہینے 40 سے 42 ہزار روپے خرچ ہے، جس کے تعلق سے کچھ لوگوں نے، کچھ بھائیوں نے ہر مہینہ پیسہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور جو بھائی مجھے جانتے ہیں، جو ملاقات کرتے ہیں، جو آ کے ملتے ہیں، اس بچی کو دیکھتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں، ان سب بھائیوں نے وعدہ کیا ہے کہ اپنی محنت کی کمائی سے ہر مہینے 5,000، 10,000، 2,000، جتنی ان کی اوقات اور جتنی ان کی حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو دیا ہے اس میں سے وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اب باقی میں ہم اپنے چینل پر اس لیے ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم نے سارے سوشل میڈیا سے، ہر جگہ سے اس بچی کا آڈیو ویڈیو ہٹوا دیا ہے، اور منع بھی کر دیا ہے لوگوں کو ڈالنے کے لیے، اور ان کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور ان کا بھی بہت احسان ہے، انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے۔ بہرکیف بارکوڈ آپ کے سامنے ہے، اور زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت ہے نہیں، آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ بہت سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ ہاں ہم سنتے تو ہیں، لیکن کیا وجہ ہے، پتہ نہیں کیا مطلب ہے، کیا بات ہے کہ وہ مدد کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے، آپ کو کوئی دل میں کچھ ملال ہے، یا دل میں کچھ آپ کے پریشانی ہے، تو آپ کال کر سکتے ہیں، پتہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ ڈیٹیل لے سکتے ہیں، ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں مجھے ویڈیو کال، لیکن آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ وہابی، دیوبندی، شیعہ رافضی ڈونیشن نہ کریں۔ تو اب تو یہ بات رہی ہماری بچی عالمہ کی، جس کے تعلق سے میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا، بارکوڈ آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیجئے۔ اب چلتے ہیں اس ریکارڈنگ کی طرف۔ تو سب سے پہلے آج یہ ریکارڈنگ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک رافضیوں کا مفتی، نام کا مفتی، ایک نام نہاد وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بابا، جو اپنے آپ کو وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید سمجھتا ہے، حالانکہ وہ ہے نہیں، وہ ان کے در کا جو کتا ہے نا، اس سے بھی بدتر ہے۔ جو ان کے در کا کتا ہے نا، کون سا کتا؟ وہ کتا نہیں جو ہم وفاداری جس سے مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کتا جو ایمان والوں پہ بھونکتا ہے، چلاتا ہے، یعنی رافضی کتا، اس سے بھی بدتر ہے یہ۔ اب دیکھیں ان دونوں میں آپس میں بات ہو رہی ہے۔ اب یہ لوگ ایسے ان پڑھ جاہل ہیں کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کا رد کرنے بیٹھے ہیں، اور ان کو کچھ نہیں ملا تو سلام پر کو لے کر کے بیٹھے ہیں۔ تو پہلے اس بابا کی یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو بابا اور یہ مفتی جو ہے نا، نام کے مفتی بات کر رہے ہیں نا آپس میں، اس کو پہلے سن لیجئے، پھر آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، پوری ریکارڈنگ سنیے گا۔ ایسے جاہلوں کو دیکھیے کس طریقے سے جاہل کا ڈپلومہ ڈگری لے کے بیٹھے ہیں یہ دونوں۔ تو سب سے پہلے یہ ویڈیو سنیے۔ جی حضرت صاحب جو ہے مولانا ساجد اشرف صاحب بول رہے ہیں نجمی؟ جی ہاں، میں ساجد اشرف نجمی بات کر رہا ہوں۔ جی میں حسنین شاہ وارثی، چشتی بستی، خانقاہ عالیہ چشتیہ وارثیہ اچھا میں بول رہا ہوں۔ جی بات ماشاء اللہ۔ جو مخصوص آپ سے کرنی ہے، جی فرمائیے۔ آپ عالم دین ہیں، بہتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کچھ بات کریں، اس کا جواب آپ دیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ جی انشاءاللہ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ جی فرمائیے۔ ماشاءاللہ ہم آپ کا بیان سنتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، اور بہت شکریہ، بہت آپ سے شکریہ۔ رابطہ قائم کریں۔ جی اور آپ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، اور ہمیں بات اچھی بتائیں گے، حق بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جی حضرت انشاءاللہ جیسے انشاءاللہ۔ ابھی جو ماحول چل رہا ہے سنیت میں، جی ہم لوگوں کی کم سے کم 55 سال کی عمر ہو گئی۔ اچھا ہمارے والد صاحب بھی مولانا تھے، بھائی بھی عالم، ماشاءاللہ۔ اور یہ ہم نے دیکھا اپنے والد کو جلوس محمدی اور میلاد شریف پڑھتے تھے، یا نبی سلام علیکہ، قدیمی سلام پڑھتے تھے، بہت اچھا لگتا تھا۔ جی
ابھی جو ماحول چل رہا ہے سلام کے تعلق سے ہم بات کریں گے. جی جیسے ابھی لوگ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس کے بعد پڑھنے لگتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، جی اور خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ پنج گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام. جی ایسا سلام پڑھنا کہاں تک درست ہے کہ سرکار کی آل پہ سلام نہ بھیج کے دیگر لوگوں پہ سلام پڑھنا، نبی کی آل پاک کو چھوڑ کے مولا کائنات پہ نہیں پڑھتے ہیں، خاتون جنت پہ سلام نہیں بھیجتے ہیں، حسنین کریمین پہ سلام نہیں بھیجتے. تو اس پہ تھوڑا روشنی آپ ڈالیے تاکہ ہم بھی مطمئن ہوں اور سننے والے بھی مطمئن ہوں. جی 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 صلاۃ و سلام جو ہے یہ قرآن شریف کی آیت ہے اور اللہ کا حکم ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہے نا. تو یہ درود شریف کا اور صلاۃ و سلام کا حکم خود خداوند تعالی نے اپنے قرآن مجید میں ہمیں دے دیا ہے. اور بس یہی حکم ہم پر ہی نہیں بلکہ خود خدا بھی درود و سلام پڑھتا ہے محبوب اور ان کی آل پر. بے شک، سبحان اللہ. جی. اور اس کے بعد ہم آ جائے اپنی عبادت میں. اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو سب جانتے ہیں، سارے نمازی جانتے ہیں کہ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ اللہم صلی علی محمد، ہم یہ پھر اس کے آگے ہم آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بے شک، محمد اور ان کی آل پر صلاۃ و سلام و درود و رحمت ہو. بے شک. اور یہی سلسلہ تمام اولیاء، اصفیاء، صوفیاء، کلندر، ملنگ، غوث و غیاث و مغی، مجذوب، کل مومنین والمومنات سب نے یہی عمل کیا اپنی نماز میں، کیونکہ خود یہی نماز کا جز ہے. بے شک. اور امام شافعی نے تو بہت بڑی بات کہی، اور انہوں نے تو اپنے دیوان شافعی میں خود فرمایا ہے اہل بیت طاہر علیہ السلام کی ذات کو لے کر، اور کہا یا اہل البیت، آپ کی شان میں کوئی کیا لکھے، آپ کی شان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ جب تک کہ وہ آپ پر نماز میں درود نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوگی. بے شک حضرت، بالکل. اور چاہے وہ حضرت ابو بکر کی ذات ہو، حضرت عمر کی ہو، چاہے حضرت عثمان کی ہو، طلحہ، زبیر، دیگر اصحاب کی، سب نے اگر نماز میں درود پڑھا ہے تو نبی اور نبی کی آل پر پڑھا ہے. بے شک، سبحان اللہ. اولیاء اللہ نے بھی نبی اور نبی کی آل پر درود پڑھا. جی. تمام تمام اصفیاء نے، تمام صوفیاء نے، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، صحابہ میں ہو، تابعین میں ہو، پھر اولیاء میں ہو، صوفیاء میں ہو. آپ سرکار وارث پاک کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، ماشاءاللہ سرکار وارث پاک کی بھی ذات ہمارے سامنے ہے، وہ بھی درود محمد والے محمد پر ہی پڑھتے تھے. تو ہمیں قرآن سے اور بزرگان دین کے طریقے سے، صحابہ کرام کے طریقے سے یہ معلوم چلتا ہے کہ درود صرف نبی و نبی کی آل پر ہی پڑھا جا سکتا ہے، صلاۃ و سلام نبی و نبی کی آل پر ہی پڑھا جا سکتا ہے. بے شک. جی. بہت اچھی بات. اب اس کے علاوہ کوئی اپنے کسی بزرگ کو، اپنے پیر کو صلاۃ و سلام میں یاد کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو میں یہاں پر یہی بات کروں گا کہ دیکھو ہر بندہ اپنے پیر کی عزت کرتا ہے اور کرے، احترام کرتا ہے، پیار کرتا ہے، کرے، ہم منع نہیں کرتے، جی، ہے نا. لیکن ہم کھڑے تو ہے صلاۃ و سلام نبی کی ذات پر پڑھنے کے لیے، اور ہم سے پڑھایا جا رہا ہے سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. جی 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 حضرت. خنجر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. جی. اور یہ ایک اور شعر ہے نا ان کا، تاج شریعت کی صورت پہ لاکھوں سلام. بتائیے. تو یہ سارے شعر بدعت ہے. جی جی جی. یہ شعر جو پڑھے جاتے ہیں صلاۃ و سلام میں، یہ نہ کوئی صحابہ سے اس کو ثابت کر سکتا ہے، نہ تابعین سے ثابت کر سکتا ہے، نہ اولیاء اللہ سے ثابت کر سکتا ہے، کسی سے ثابت نہیں کر سکتا. یہ خود ساختہ 100 سال کے اندر کی پیداوار کا یہ شعر ہے. جی جی حضرت. ہاں، اس کی ان اشعار کی جو عمر ہے نا، یہ زیادہ سے زیادہ نا 70 80 90 سال ہے بس. جی. اور یا نبی سلام علیکہ اور ان کی آل پر سلام پڑھنا، یہ تو بھائی نبی کے دور سے جو شروع ہوا ہے اور آج تک چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک چلتا رہے گا.
جی اور دوسری چیز یہ جو سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، یہ اس طرح سے یہ لوگ سلام پڑھتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں اپنے پیر کی عزت کرنی چاہیے، مگر یہ اپنے پیر کے بھی نہیں ہیں۔ یہ خود مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کو بدنام کرتے ہیں، وہ ہے خان، جی لیکن زبردستی ان کے نام کے ساتھ سید لکھ کر ان کو نا گندا کر رہے ہیں۔ جی آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آپ مجھ سے کافی عمر میں بڑے ہیں، تجربے میں بڑے ہیں، آپ تو خود سمجھ رہے ہیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث ہے مسلم شریف کی کہ جو شخص اپنا مطلب اپنی برادری بدلے جی یا کسی اور کے سر نیم کو یوز کرے، مطلب وہ ہے کچھ اور کہلوا کچھ اور رہا ہے، تو نبی نے کہا ہے کہ ایسا شخص جہنم میں جلے گا تو جلے گا، مگر اس کو قیامت میں اتنا ذلیل ہونا پڑے گا کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اس کا حشر کیا ہوا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے تو یہ بھی بزرگان دین نے کہا ہے کہ پتہ نہیں اس کو ایمان نصیب ہو کہ نہ ہو مرنے کے وقت۔ جی اور یہ بہت گندی بات ہے، اس طرح سے یہ لوگ مولانا احمد رضا خان کے نام کے ساتھ سید لکھتے ہیں۔ جی 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 تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میں نتیجے میں یہ بات عرض کروں کہ یہ سلام پڑھنا بدعت ہے۔ جی بہت اس وقت تک کے لیے جب تک کہ اس سلام میں نبی اور آل نبی کا ذکر نہ ہو۔ بے شک ابھی ایک شعر اور آپ نے اور پڑھا تھا، کون سا؟ پنج گنج ولایت پہ لاکھوں سلام، اس سے پہلے کا کون سا مصرع پڑھا تھا آپ نے؟ کیا تھا اس میں؟ نام بتایا تھا آپ نے؟ خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ پنج گنجی ولایت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں چلیے، غوث و خواجہ سمجھ میں آ گئے جی کیونکہ وہ نبی کی آل ہے۔ جی لیکن مجھے بتاؤ، یہ رضا اور حامد اور مصطفیٰ یہ تین کون ہیں؟ جی ولایت تو 4 سے چل رہا ہے۔ رکیے تو بتا رہا ہوں نا میں۔ رضا یہ خود مولانا احمد رضا خان کا نام ہے، جی اور حامد یہ مولانا احمد رضا خان کے ایک بیٹے کا نام ہے، مصطفیٰ یہ دوسرے بیٹے کا نام ہے، جی ہے نا؟ تو یہ تین تو پٹھان ہو گئے، جی اور وہ 2 سید ہو گئے، نبی کی آل ہو گئے۔ جی اب یہ آگے کیا کہتے ہیں؟ پنجے گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام۔ جی تو ولایت کا خزانہ مجھے بتاؤ، چلو مانتے ہیں ہم غوث پاک کے پاس ہے، غریب نواز کے پاس ہے، لیکن مولانا حامد رضا خان ہو، مولانا مصطفیٰ رضا خان ہو، مولانا احمد رضا خان ہو، یہ 3 حضرات کب سے ولایت کے خزانے کے بن گئے انچارج؟ تو سامعین اکرام، آپ نے ان 2 جاہلوں کی باتوں کو سنا۔ اب دیکھیں، احمد رضا خان فاضل بریلوی کے تعلق سے اس جاہل مفتی نے یہ کہا کہ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، یعنی تم لوگوں نے ان کو حضور کے آل سے جوڑ دیا اور سید بنا دیا۔ تو اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ سید کا ایک معنی سرداری کا بھی ہوتا ہے، اس وقت کا حکمران، اس وقت کا سردار اور حاکم۔ چلے بہر کے اس کی وضاحت آگے ہوگی۔ اب دیکھیں، ایک نعرہ جو بارگاہ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں لگایا جاتا ہے، کیا؟ حق وارث، یا وارث، اللہ وارث۔ اب اس کا جو معنی ہے وہ بہت باریکی ہے، اور ماشاءاللہ سے اس نعرے سے ہمیں کوئی پرہیز نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اس سے کوئی بغض ہے۔ اب دیکھیں، کوئی جاہل اگر 2 آدمی بیٹھ کے یہ بات کریں آپس میں کہ آپ وارث شاہ کے لیے یا وارث، حق وارث، اللہ وارث لگاتے ہیں، تو وارث شاہ کو اللہ بناتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ جہالت ہے۔ تو اس کا کوئی بھی مطلب نہیں بنتا کہ اس طریقے کی بات کو اٹھایا جائے، ٹھیک؟ اب اس بابا کو میں نے یہ کہا کہ بھائی جو تم یہ نعرہ لگاتے ہو، آخری میں آپ اس ریکارڈنگ کو غور سے سنیے گا، یا وارث، حق وارث، اللہ وارث، تو یہ جاہل کا بچہ کیا کہتا ہے کہ ہاں ہم تو اللہ کہتے ہیں، ہم تو اللہ مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور یہ ایسے جاہل جپٹ ہے کہ اس نعرے کو ہی نہیں سمجھے۔ اب بتائیے آپ کہاں کا یہ انصاف ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں تحقیق نہیں ہو، اس کے بارے میں تم غلط الزامی لگاتے ہو اور بات کرتے ہو؟ تو حالانکہ میں نے سب سے پہلے اس کے مفتی کو کال لگایا تھا، لیکن اس کا مفتی جو ہے نا فون اٹھایا نہیں، تو اس بابا نے پہلے اٹھا لیا، تو اس سے بات ہو گئی۔ تو اب سب سے پہلے آپ اس بابا کی بات کو سنیے، اس کے بعد الحمدللہ ہم سارے حوالے لگائیں گے، سارے اسکین لگائیں گے، وہ سب آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو پہلے آپ اس بابا کی بات کو غور سے سنیے کہ جس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ بابا کب لگانا چاہیے، بابا کہتے کس کو ہیں، اور یہ اپنے نام کے آگے
بابا حسنین شاہ وارسی لکھتا ہے، تو بابا اس نے خود سے لگا لیا. تو دیکھیے اس پہلے اس بابا کی پٹائی سن لیجئے، اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ. ریکارڈنگ کو بالکل بھی آپ کاٹ پیٹ مت کیجیے، آرام سے سنیے. جی ہلو جناب. جی، بابا حسنین وارسی شاہ بات کر رہے ہیں؟ جی میں جمشید علی قادری بات کر رہا ہوں حضرت، دلی سے. جی بولیے. آپ کی ایک ریکارڈنگ، ارے میوٹ کریے بیچ میں. آپ کی ایک ریکارڈنگ میں سن رہا تھا حضرت. ہلو، آواز کم آ رہی ہے. یوسف صاحب ذرا میوٹ کریے آپ کیسے؟ کی میوٹ کریے اپنا. اچھا ہلو آواز صاف نہیں آ رہی. جی اب آ رہی ہے آواز آپ کو؟ جی ہاں. ہاں میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کی ایک ڈیبیٹ سن رہا تھا، ایک عالم کے ساتھ بات ہو رہی تھی درود شریف کے تعلق سے، درود سلام کے تعلق سے، جی اور غالباً آپ ان سے سوال جواب کر رہے تھے کچھ. جی تو حضرت آپ کا نام بابا حسنین شاہ وارسی صاحب ہے؟ جی. اچھا اچھا اچھا. حضرت مجھے ذرا یہ بتائیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہی تو ہم جاننا چاہ رہے تھے ان سے. نہیں تو آپ تھوڑا سا بتا دیجیے نا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہم پوچھ رہے تھے ان سے مولانا صاحب تو انہوں نے اس کا جواب تو دیا ہی نہیں. جواب نہیں دیا. سلامی کے تعلق سے تو ہم پوچھ نہیں رہے نہیں، تھے. تو آپ نے ان سے جو پوچھا نا وہ آپ نے آخری کا شعر پوچھا، باقی جتنے شعر اس کے اندر ہیں وہ سب آپ کھا گئے. آپ نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی تمام رحمت کی جان، جیسے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمان علم القرآن خلق الانسان، کہ ہم نے قرآن سکھایا اپنے محبوب کو جو تمام خلق کی جان ہے، ایمان والوں کی جان ہے، مومنوں کی جان ہے. تو اسی کا یہ نچوڑ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سنیے، جو اس تمام رحمتوں کی جان ہے. پہ اعتراض نہیں ہو رہا ہے ہاں اچھا. کہ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام پڑھنے ہوں کے بعد میں ہوں ڈال قلب میں عظمت مصطفیٰ اچھا اور پنج گنجے میں لائے پہ لاکھوں سلام، اچھا. یعنی ایک بات بتائیے کہ یہاں پر جو شعر آپ نے پڑھا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، تو یہاں پر آپ نے سیدی سے جو انہوں نے معنی لیا ہے ان کو سید بولا ہے کہ ان کو سید بولا جا رہا ہے، یہ معنی لیا آپ کے عالم صاحب نے. اور آپ کے عالم صاحب کو اتنی عقل نہیں ہے کہ لغت کے اندر یہاں سے جو معنی لیا جائے گا وہ سرداری کے معنی آئے گا، وہاں پہ سردار آئے گا کہ اس وقت کے سب سے بڑے امام، اس وقت کے سب سے بڑے عالم، یہ معنی آئے گا. سمجھے؟ آپ لوگوں کو لغت معلوم نہیں ہے اور آپ لوگ بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں. یہاں سے سید جو معنی لیا گیا ہے وہ کیا حضور کی آل کا معنی لیا گیا ہے؟ عوام الناس تو یہی سمجھتے عوام الناس جاہلوں کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کیا عالموں نے؟ عوام الناس کیسے سمجھے گی؟ سیدی اعلیٰ حضرت مطلب اس وقت کے سردار، اس وقت کے حاکم پہ لاکھوں سلام. مجھے آپ ایک بات بتائیے، آپ نے اپنے نام کے آگے لکھا ہے بابا. بابا کا معنی بزرگ ہوتا ہے. آپ بزرگ ہیں؟ آپ بزرگان دین ہیں؟ آپ نے کیسے؟ نہیں تو نسبت سے آپ بابا لگا لیں گے اپنے نام کے آگے، اور آپ اپنے نام کے آگے بابا لگا رہے ہیں تو نسبت سے تو یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، اور اس وقت کے حاکم، اس وقت کے عالم کو سردار کہا جا رہا تو وہ آپ کے لیے غلط ہے. یہ اصول کہاں سے بنا کے لائیں آپ؟ غلط یہ ہے کہ عوام الناس اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے لگایا اپنے نام کے آگے بابا حسنین شاہ وارسی. اچھا وارث رحمت اللہ علیہ کو آپ کیوں مانتے ہیں؟ کیا وجہ ہے ماننے کی؟ عالم پناہ ہمارے عالم پناہ ہے. عالم پناہ ہے تو حضرت علی عالم پناہ نہیں ہے؟ آپ نے کیسے عالم پناہ کہہ دیا ان کو؟ عالم بھی ہے، اولاد رسول ہے. ایک منٹ، اولاد رسول ہے، اس کی کیا تحقیق ہے آپ کے پاس؟ شجرا ہے نا. وارث باغ کی کیا تحقیق ہے؟ اولاد رسول ان کا شجرہ کہاں ملتا ہے؟ جا کے ذرا بتائیے تو مجھے. یہ جتنے آستانے ہیں غریب، ارے آستانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وارث شاہ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے بولا میں وارثی لگاتا ہوں، وہ اولاد رسول ہیں، عالم پناہ ہے. عالم پناہ کا معنی کیا ہوتا ہے حضرت؟ تمام عالم ان کی پناہ میں ہے. تمام عالم مطلب حضور سے بڑے ہو گئے وہ. اگر کوئی جاہل آپ سے کہے، کوئی جاہل آپ سے آ کر کے بات کہے کہ آپ نے عالم پناہ کہا وارث شاہ کو، تو تمام جہان کے عالم پناہ تو حضور سے بڑے ہو گئے؟ جی نہیں، اس وقت کے، جس وقت کے وارث شاہ رحمت اللہ علیہ تھے اس وقت کے وہ عالم پناہ تھے.
ہے کہ نہیں؟ اس وقت کے تھے نا، جس وقت میں آپ موجود تھے، جب تشریف فرما تھے، اس وقت میں اس جگہ کے عالم پناہ تھے. اس سے مراد یہ لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں لیا جائے گا کہ حضور کے ٹائم کے سارے جہان کا مطلب تمام انبیاء اولیاء کے عالم پناہ ہو گئے وہ نہیں. جس سے ابھی تمام جگہ اختلاف چل رہا ہے. پہلے میری بات سنیے، آپ لوگ جو بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہاں پہ، دو آدمی نہیں، دو جاہل بیٹھ کے جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں، پہلے اس کا مجھے جواب دینے دیجئے. آپ نے کہا وارث شاہ رحمت اللہ علیہ کو عالم پناہ، تو ہم مراد لیں گے جب وہ دنیا میں موجود تھے اس وقت کے وہ عالم پناہ تھے. اسی طریقے سے احمد رضا خان فاضل بریلوی اس وقت کے عالم دین تھے، اس وقت کے وہ رہنما تھے. کیوں تھے؟ جب مولانا بٹالوی نے حضرت بی بی فاطمہ کی شان میں گستاخی کی، اس وقت آپ لوگ سو رہے تھے. ہاں؟ کس کا قلم چلا تھا؟ کس نے لکھا کہ تیری نسل باغ میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا؟ کس نے لکھا؟ یہ احمد رضا خان نے لکھا. لیکن کیوں لکھا ہے؟ کون نہیں مانتا ہے؟ تمہارے کہنے سے نہیں مانتا ہے، تمہارے کہنے سے نہیں مانتا ہے. اعلیٰ حضرت نے جو اہل بیت کی فضیلت بیان کی ہے، تم خام و خیالوں میں سوچ پاؤ گے اس کو؟ نہیں مانتے. کیسے نہیں مانتے؟ تمہارے کہنے سے نہیں مانتے ہیں. کس نے بچایا؟ سنو، کس نے بچایا اہل بیت کی شان کو؟ کس نے بچایا؟ جب حضور کی شان میں علم غیب کے اوپر مولانا بٹالوی نے انگلی اٹھائی، کتاب الدولت المکیہ کس نے لکھی؟ پڑھے ہو کبھی الدولت المکیہ؟ پڑھے ہو کبھی؟ میں پوچھ رہا ہوں، تم نے کبھی الدولت المکیہ کتاب اٹھائی ہے احمد رضا خان فاضل بریلوی کی؟ کبھی پڑھائی کی ہے؟ اردو پڑھنا جانتے ہو؟ نہیں، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. ضرورت کوئی کیسے ہوگی؟ تم لوگ دھولا چھاپ آدمی کو ضرورت کہاں سے ہو جائے گی؟ تم کو شرم نہیں آتی؟ اپنے نام کے آگے بابا لگاتے ہو، بزرگ بنتے ہو. کائے کے بزرگ ہو بھائی تم؟ ہمارے نبی نے جو فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت اور شان، مجھے بتاؤ، پوری دیوبندیت کے اوپر، پوری دیوبندیت کو کافر کس نے ثابت کیا تھا؟ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ثابت کیا تھا. تمہاری صلاحیت ہے ان کے علم تک پہنچنا؟ حضور کی شان میں علم غیب پر جب بہتان باندھا تھا کہ جیسا علم حضور کو ہے ویسا جانور پاگل مجنو کو اشرف علی تھانوی نے، قاسم نانوتوی نے، رشید احمد گنگوئی نے، خلیل احمد امبوٹوی نے، تو ان سے لڑائی کس نے لڑی تھی؟ کس نے لڑی تھی؟ کیسا ہے؟ کس نے لڑی تھی لڑائی؟ منشکا فی کفری وحزابی فقط کفر کا فتویٰ کس نے لگوایا ان کے اوپر؟ اپنے نبی کی شان میں مقدمہ کس نے لڑا تھا اس وقت میں؟ تم تو سو رہے تھے گھر کے اندر چادر تان کر کے. تمہارا کوئی عالم نکل کے نہیں آ رہا تھا رافضیوں کا، شیعوں کا؟ دیوبندیت کہاں سے ہو گئی؟ آپ بتائیے ہمیں. کیا سارے سنی سے کٹ کے لوگ دیوبندی کیوں ہو رہے ہیں؟ سارے دنیا کے لوگ تو ہندو بھی ہیں، تو تم بھی ہو جاؤ. آپ نے کرسچن ہو رہے ہیں تو تم بھی کرسچن ہو جاؤ. مجھے آپ بتاؤ کہ حضور کی شان میں جب گستاخیاں یہ دیوبندی کے عالم کر رہے تھے تو کس کا قلم چلا تھا؟ کس نے لڑائی لڑی تھی؟ تم تو سو رہے تھے اپنے گھر میں بستر تان کے. اگر وہاں پر یہ کہہ دیا کہ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، تو تم کو مرچی لگ رہی ہے اور اپنے نام کے آگے بابا لگا کے گھوم رہے ہو. بہت سلام. کیسے کیا؟ ذرا ایک کا بتاؤ، ذرا چلو ثابت کرو کیسے کیا، بتاؤ. تمام اعلیٰ حضرت نے لکھا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اور کیا فرماتے کہ ہم یہاں سے پڑھے وہاں وہ سنے. ہے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. وہ کربلا کی زمین اور امام حسین کس نے لکھا؟ تمہارے ابا نے. ہے کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. تم نہیں پڑھتے ہو جاہل، ہم تو روز پڑھتے ہیں. پڑھتے کہاں ہے؟ تم نہیں پڑھتے ہو نا جاہل، تمہارے کان میں بابا سیر ہے نا، سنائی نہیں دیتا ہے تم کو. سمجھے؟ تم لوگ رافضی جو ہو نا، تم لوگوں کو انگوٹھا کے تم بابا ہو نا. میں کہہ رہا ہوں آپ بابا ہو، آپ بابا ہو. وارث شاہ کو کیا پکارتے ہو؟ حق وارث، یا وارث، اللہ وارث بولتے ہو کہ نہیں بولتے ہو؟ بولتے ہیں. اللہ وارث بولو گے تم حضرت وارث شاہ کو؟ اللہ بنا دو گے؟ بالکل بولیں گے. مطلب اللہ ہے وہ؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. سالے جاہل قوم، دوسرے کو جاہل بولتے ہو تم. وارث شاہ رحمت اللہ علیہ کو تم نے اللہ وارث بنا دیا. تم کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ حق وارث، یا وارث، اللہ وارث. سالے شرم نہیں آتی ہے تم کو؟ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ یا گھول کے پی گئے ہو شرم؟ سید بنا دیا. وہ سید کب کے؟ ابے سید جاہل کے بچے، سید وہاں پر لقب دیا ہے. سید کا معنی سرداری کا ہوتا ہے.
وہ سید نہیں ہے، آل رسول والے سید نہیں ہے، جاہل قوم، گدھے، بگاڑ رکھا ہے گدھے کی دم، آتا نہ جاتا چناؤ جن چھاتا۔ بتاؤ مجھ کو، تم اللہ وارث جو کہتے ہو، تو وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اللہ کہا ہے؟ او بابا چل پھٹ بابا، ادھر سن میری، میں کہہ رہا ہوں وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اللہ کہا ہے، جو تم کہتے ہو یا وارث حق وارث اللہ وارث، میرا تو یہی وظیفہ ہے۔ تو وہی وظیفہ ہے نا، تو اللہ بنا دو تم وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو، پھر اللہ اور ان میں فرق کیا رکھا تم نے؟ توحید پہ ڈاکہ ڈالنے والے یہی تو ہم لوگوں ہیں، کا وظیفہ ہے۔ تو تمہارا وظیفہ ہے نا، تم سالے رابضیوں کا یہی وظیفہ ہے، اسی میں مر جاؤ گے تم، تم لوگ فارسی اسی ہو، میں مر جاؤ گے۔ اہل بیت کو چھوڑ کے وارث شاہ کو اللہ بنا دیا تم نے، ہیں؟ پہلے بات کو چھوڑ اہل دیا، بیت کو چھوڑ کے وارث شاہ کو تم نے اللہ بنا دیا۔ تم لوگوں نے نبی بنا دیا۔ اب ایک گدھے کی تم ثابت کرنا، کہاں بنایا، تمام جو کہاں بنایا، کہاں بنایا نہ ثابت کرنا۔ بندوں میں اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا، اہل بیت سے کون پابندی کہتا نہیں ہوتا؟ ابھی جتنا اہل بیت کا ذکر اور جتنا اعلی رسول کا ذکر ہم نے کیا ہے نا، جتنا شان ہمارے مسلک اعلیٰ حضرت میں احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بچائی ہے نا، تم سالے اس خواب و خیالوں میں نہیں سوچ سکتے، سمجھا؟ تم خواب و خیالوں میں نہیں سوچ سکتے ہو۔ عصمتی اور رضوی اور اشرفی اور ہاں صدی، اچھا، تو خرافات تو تم نے پھیلائی ہے نا، وارثی سلسلے میں بھی تو خرافات تم نے پھیلائی ہے۔ کیا وارث شاہ کی یہ تعلیم تھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنا؟ یہ بتاؤ مجھ کو، کہاں گیا؟ ہلو او بابا، یوسف بھائی بھاگا فون کاٹ کے۔ سن رہا ہوں سر، برابر بھاگا سن رہا فون ہوں۔ کاٹ کے یہ۔ ہاں ہاں بالکل۔ اب بتائیے، اپنے نام کے آگے بابا لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ السلام سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ بتاؤ، اچھا، عوام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام گمراہ ہوتی ہے؟ اب تم وارث شاہ کو یہ کہہ رہے ہو اللہ وارث، تو وارث عوام شاہ گمراہ کو نہیں ہوگی؟ انہوں نے نعرہ لگایا ہے یا وارث حق وارث اللہ وارث، معاذ ہے نا؟ اللہ۔ عوام تو گمراہ نہیں ہو عوام رہی ہے؟ گمراہ نہیں ہوگی؟ نہیں نہیں، اب ان کا اب اس کا عربی وظیفہ میں ہے۔ فارسی میں، ہاں عربی میں فارسی میں کوئی بھی معنی لے لو، تو عوام گمراہ نہیں ہوگی؟ دیکھیے، وارث شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے، اس نے بولا نا عالم پناہ، تو عالم ہاں، پناہ کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا کا پناہ دینے والا، یہ عالم پناہ۔ حقیقت میں حضرت یہ لقب تو اللہ کا ہے، تو عالم پناہ۔ وہی تو کہہ اللہ رہا تو ہوں نا، اللہ لیکن ہے، اگر وہی پناہ دینے والا۔ اس وقت کے لیے، اس دور کے لیے اگر کہا جائے تو اس وقت میں عالم پناہ آپ کہہ سکتے ہیں، بے ٹھیک شک ہے۔ بے شک۔ اس وقت میں اللہ کے ولی بہت بڑے ولی ہیں، بہت پڑھے لکھے تھے ماشاءاللہ، انہوں نے بہت دین کی خدمت کی ہے، لیکن یہ خبیث ان کی کتابیں نہیں پڑھتے، بتائیے، ان کی کتابوں سے یہ محروم ہے ایک دم، سمجھے؟ محروم نہیں بھی ہوں گے نا، تو ان کو تو راوزیوں سے تو اب محبت ہو رہی ہے۔ دیکھیے نا کتنا سمپل سا سوال میں نے پوچھا کہ تم نے جو سید کا معنی لیا وہاں سے، تو تم نے آل رسول کیسے لے لیا؟ وہاں سے مانا ہے اچھا سرداری کے۔ اچھا، حقیقت حضرت ایک چیز اور ہے، اگر اعلیٰ حضرت کو سید بول رہے ہیں، اگر اس کا معنی سید کا تم آل رسول لے رہے ہو، تو آل رسول بتاؤ دنیا میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان کی کتابوں میں آل رسول کہا جا رہا ہو، سید ان کو غریب اظہری میاں کو، ان کو آل رسول کہا جاتا ہے کیا؟ یا آل کوئی ایک غلام رسول، بتا دو۔ سنو آل رسول نہیں کہا جاتا، مطلب دیکھیے سید کا جو معنی ہے، سیدی کا معنی جو ہوتا ہے ایک سرداری کے بھی آتا ہے، سرداری۔ ہاں بے شک، تو وہاں سے اس سردار کے وقت معنی کے وہ سردار تھے، اس وقت کے وہ عالم دین تھے، اس وقت کے وہ حاکم تھے، بے شک۔ ٹھیک ہے، اور وہ وقت کیا ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو ابھی مثال کے طور پر جب احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نزدیک حضور کی شان میں گستاخی کی گئی، تو آپ نے حضور کی طرف سے مقدمہ لڑا، حضور کی طرف سے دیوبندیوں کے 4 اکابروں پہ کفر کے فتوے ڈالے، یہ تو سالے سو رہے تھے چادر تان کر کے، حرام خور یہ لوگ ارے حضرت ہیں۔ آج بھی کتنی گستاخی ہو رہی ہے اب یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ جان میں کرو نا۔ یہ خبیث کا بچہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم مانتے کا ہو؟ ابے گدھے کی اولاد، ماننا یہ ہوتا ہے گلے میں ڈھول ٹال کے بجانا؟ کیا ماننا یہ ہوتا ہے کہ گلی گلی میں تازیہ لے کے گھومنا؟ کیا ماننا اس کو کہتے ہیں؟ ابے جاہل، عمل سے مانا جاتا ہے، ان کی عظمت پہ پہرا دو، کیا تم عمل سے مانا مذاق جاتا ہے، عمل سے، ان کی عظمت پر، ان کی شان میں گستاخی کرنے والے کے اوپر پابندی لگاؤ، ہاں، ان کی عظمت پہ پہرا دو، ان کی شان بلند کرو، ان کا ذکر کرو، اذکار کرو۔ اور یہ جاہل کا بچہ کہتا ہے نہیں، گلے میں ڈھول باندھ کے گھومنے سے وہ اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے۔ ایسے سے دیکھو جاہل پڑے یہ۔ ارے یہ اہل حدیث حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن حسین، ان کے بارے میں کیا کیا الٹا اب سیدھا یہ بول بھاگا رہے ہیں، فون تو کاٹ کے، رکو اس کو مناظرے تو دوبارہ کرو نا۔ لیتا ہوں، اس کا
میرا ایک دم خون کھولا ہوا ہے سالے کا. ہاں آتا جاتا. فون نہیں اٹھا رہا یوسف بھائی, لگانا آپ. یوسف بھائی لگاؤ. فون میرے پاس نمبر, اچھا وہ آپ نے نمبر بھیجے تھے میرے کو ہیں ان کے, نیچے والا تو نمبر ہے. میرے کو اس کو کنیکٹ کرنا نہیں آتا ہے, آپ کر لو گے؟ ارے یار رکو, پھر میں دوبارہ لگا. تو سامعین اکرام, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ بابا بوکھلایا اور اپنے آپ کو بابا حسن شاہ وارثی لگایا اس نے اپنے نام کے آگے. حالانکہ میں نے جو اس سے سوال کیا نا, یا وارث حق وارث اللہ وارث کے تعلق سے, یہ نعرہ لگانا بالکل غلط نہیں ہے. میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے آپ سے یہ سوال کیا تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ آپ اس کو یہ جواب دیں گے کہ حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے, حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کرم سے ہم نے اللہ کو پایا, اللہ تک ہم نے انہوں نے ہماری رسائی کی, ہمیں اللہ کے توحید کو سکھایا, ہمیں شریعت بتائی. تو اسی لیے ہم نے یہ جو نعرہ لگایا, حالانکہ حقیقی جو وارث ہے وہ اللہ ہی ہے, لیکن کس کے صدقے اور کس کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوا, یہ بتانے کے تعلق سے اس نعرے کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے. لیکن میں نے حاضر جواب, مطلب الزامی جواب کے تعلق سے اس سے یہ سوال کیا. اب دیکھیں, یہ جواب تو آڑا ٹیڑھا دے کر کے بھاگ گیا. اب اس نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ میرا ورد ہے اور میں اسی کو ورد کرتا ہوں. اب کیوں کرتا ہوں یہ نہیں بتایا اس نے. اب دیکھیں, ایک اس بابا سے تو بات ہو گئی, یہ تو بھاگ گئے اپنا پیچھا چھڑا کر کے اور بے عزت ہو کر کے. اب جو ان کا دوسرا مفتی ہے نا, وہ فون اٹھا نہیں رہا ہے, اور اس سے جیسے ہی بات ہوتی ہے نا, پارٹ 2 آئے گا انشاءاللہ, اور بہت جلد آئے گا, انتظار کریے اور دعا میں یاد رکھیے. اور جس بچی کے تعلق سے ہم نے آپ کو ڈونیشن کے لیے کہا ہے, اس بچی پہ توجہ رکھیے, توجہ دیجیے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور بار بار آپ کو بتا رہے ہیں, تو اللہ کے واسطے آپ اپنی بچی سمجھ کے, اپنی چھوٹی بہن سمجھ کے, اور جو بزرگ ہیں اپنی پوتی سمجھ کے, اور جو نوجوان ہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھ کے اس کی مدد کیجیے. اور اگر کسی کے دل میں کوئی شک و شبہ ہے تو مجھ سے رابطہ کیجیے, مجھے واٹس ایپ پہ جوائن کیجیے, کال کیجیے 9958618727 پر. دعا میں یاد رکھیے اور اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے کہ آج کی تاریخ میں وارثی سلسلے کے اندر جس طریقے سے جو رافضی گھسے ہیں, ان کے قسم خدا کے میں بتا رہا ہوں, ان کے میں چھکے چھڑا کے رکھ دوں گا. اور آنے والی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ آپ سنیں گے اس مفتی کے میں ایسے چھکے چھڑاؤں گا کہ آپ لوگوں کا دل مطمئن ہو جائے گا. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان فاضل بریلوی کے تعلق سے جو یہ بکواس انہوں نے کی ہے, اس کا پورا خلاصہ میں کروں گا انشاءاللہ. تو دعا میں یاد رکھیے, اور آپ لوگ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.